बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि डॉक्टर मोईद यूसुफ और DGISI जनरल फैज़ हमीद चीन का कामयाब तरीन दौरा करने के बाद अब अमेरिका पहुंच चुके हैं और वहां जाकर वो क्या करने वाले हैं जिससे खित्ते की सूरत हाल अब बदल सकती है। फिर आपको बताएंगे कि मोदी ने एक बहुत बड़ी गेम खेली है पाकिस्तान के खिलाफ और गनी हुकूमत के साथ भी, और अफगानिस्तान में जितने भी एंटी पाकिस्तान दहशतगर्द ग्रुप्स हैं वो अब एक हो चुके हैं। और यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट बता रही है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान और अफगान तालिबान भी एक हो चुके हैं। ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ी खतरे की घंटी है और पाकिस्तान इस मसले को किस तरह से सॉल्व करने जा रहा है ये सारी डिटेल आपको आज की वीडियो में बताएंगे। फिर आपको ये भी बताएंगे कि काबुल में इस वक्त मुकम्मल अंधेरा छाया हुआ है, पूरी तरह से ब्लैक आउट हो चुका है, सूरत हाल इंतहाई ख़तरनाक है। गनी हुकूमत ने 4 सहाफ़ियों को भी गिरफ्तार कर लिया है जो लोगों को सच्चाई बता रहे थे मीडिया पर। और अशरफ गनी ने नेटो के चीफ से रब्ता किया है कि मेरी जान को ख़तरा है, तालिबान से नहीं अफगान फोर्सेस से, अफगान फोर्सेस मेरे खिलाफ हो गई हैं। सारी डिटेल्स आपको बताएंगे। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। हमने आपको बताया था कि भारत में बड़ा अखाड़ा सजने वाला है। अमेरिकी सेक्रेटरी स्टेट एंथनी ब्लिंकन और अफगान आर्मी चीफ भारत का दौरा करने वाले थे और उससे पहले पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर DGISI और फॉरेन मिनिस्टर ने चाइना का दौरा किया। और DGISI ने चीन के सामने ऐसी ऐसी चीज़ें खोल कर रखी कि चीन ने अफगानिस्तान के हवाले से अपनी पॉलिसी ही बदल ली और चीन ने ऐलान किया कि पाकिस्तान और चीन मिलकर अफगानिस्तान में कार्रवाइयाँ करेंगे, दहशतगर्द ग्रुप्स का खात्मा करेंगे। और अशरफ गनी को पैगाम दिया कि अगर आपने बैरूनी ताकतों को इन्वॉल्व करना है, अफगानिस्तान के फैसले अफगान अवाम ने नहीं करने बल्कि ये फैसले अमेरिका और भारत में होने हैं, तो आप ऐसा करें कि अपना बोरिया बिस्तर गोल करें और चले जाएं यहाँ से अमेरिका। उसके बाद ये हुआ कि अफगान आर्मी चीफ ने अपना भारत का दौरा भी कैंसिल कर दिया। अब बड़ी अपडेट ये है कि जिन लोगों की वजह से ये हुआ वो अब अमेरिका के दौरे पर जा रहे हैं, बल्कि वहां पहुंच गए हैं। DGISI जनरल फैज़ हमीद, अगर आप उन्हें दुनिया का वेल इन्फॉर्म्ड पर्सन कहें तो गलत नहीं होगा। और डॉक्टर मोईद यूसुफ जो मीडिया पर बैठकर धज्जियां उड़ा देते हैं, कल भी उन्होंने इंडियन मीडिया की बोलती बंद कर दी कि आप क्या शोर मचा रहे हैं, बार बार के पाकिस्तान बात भी करता है और आतंक भी फैलाता है। इनके ANI के एंकर ने भी उज़्बेकिस्तान में इमरान खान से यही सवाल पूछा था कि बात और आतंक साथ साथ चल सकते हैं, तो इमरान खान ने जो जवाब दिया उस पर तो अब तक भारत को आग लगी हुई है। मोईद यूसुफ ने कहा कि हम नहीं आए आपके पास, आप यहाँ मीडिया पर चीखने से पहले जाकर एक बार अपनी हुकूमत से पूछ लें कि मुज़ाकरात की भीख मांगने कौन आया था। और दूसरी बात दहशतगर्दी की, आतंक की, तो ये मेरे हाथ में सबूत हैं। मैं आपको चैलेंज करता हूं कि मीडिया पर आप ये सबूत एक बार पढ़ें। ये जो डोजियर्स हैं एक बार मीडिया पर लाइव इनको पढ़ा जाए। आप तो मीडिया पर बैठकर चीखते हैं दहशतगर्दी पाकिस्तान, दहशतगर्दी, हमारे हाथ में सबूत हैं। और इसके अलावा डॉक्टर मोईद यूसुफ अमरीकी अफवाहों का भी बड़ी बार मुंह तोड़ जवाब देकर उन्हें भी शर्मिंदा कर चुके हैं। तो मोईद यूसुफ और DGISI जनरल फैज़ हमीद के इस दौरे के बाद अमेरिकी पॉलिसी में भी बड़ा चेंज आ सकता है। और याद रहे कि जो बाइडन की गवर्नमेंट में पाकिस्तान का पहला ऑफिशियल विजिट होगा अमेरिका का, और वो भी अमेरिका की इनविटेशन पर है। जब से जो बाइडन की हुकूमत आई है, पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ से कोई भी ऑफिशियल विजिट नहीं किया गया अमेरिका का, लेकिन अमेरिका की तरफ से कई विजिट हुए हैं पाकिस्तान के। अब आते हैं आज के अगले टॉपिक पर और इसमें हमारे पास 3-4 खबरें हैं। मोदी बहुत बड़ी गेम खेल रहा है, इतनी बड़ी गेम कि गनी तो मोदी के नाखनों में भी नहीं है। अफगान आर्मी चीफ के भारत के दौरे के कैंसिल होने की एक बड़ी वजह यह भी थी कि अफगान हुकूमत और अमेरिका चाहते थे कि भारत अपनी फौजें अफगानिस्तान भेजे, क्योंकि भारत ने तो इनको यही बताया हुआ है कि वो शेर है। इनको नहीं पता कि वो कागजी शेर है, वो साजिशें कर सकता है, वो जंगें नहीं लड़ सकता और वो साजिशें कर रहा है। भारत जानता है कि अगर उसने अफगानिस्तान में अपनी फौजें उतारी तो उसका वो हाल होना है। अमेरिका ने तो बर्दाश्त कर लिया है, भारत नहीं कर सकेगा, तो भारत ने इनकार कर दिया, जिसकी वजह से भारत और अफगान हुकूमत की दोस्ती में जो गर्मी थी वो थोड़ी कम हो गई। तो भारत ने अफगान हुकूमत को तसल्ली दिलाने के लिए कहा कि आप फिक्र न करें, काबुल को कुछ नहीं होगा, हम हैं ना, हम काम कर रहे हैं। हालांकि भारतीय एजेंसियों ने 1 माह का टाइम दिया है
بھارتی خفیہ ایجنسیز کی رپورٹ کے مطابق طالبان کابل پر کنٹرول کرنے کی پوزیشن میں ہیں، لیکن وہ بڑے شہروں میں تب تک نہیں جائیں گے جب تک امریکہ پوری طرح سے یہاں سے نکل نہیں جاتا، یعنی 30 اگست کے بعد طالبان کابل پر قبضہ کر لیں گے۔ لیکن غنی حکومت کو بھارت کہہ رہا ہے کہ آپ فکر نہ کریں، ہم کابل کو کچھ نہیں ہونے دیں گے، ہم ملٹیپل ٹریکس پر کام کر رہے ہیں۔ اور یہ بھارت سچ کہہ رہا ہے۔ بھارت نے کہا کہ ہم افغان طالبان کے مختلف سورسز کے ساتھ رابطے میں ہیں اور ہماری پوری کوشش ہے کہ ہمارے طالبان کے ساتھ معاملات طے ہو جائیں اور ہم آپ کے ساتھ بھی معاملات طے کرا لیں، اور یہی بھارت کے مفادات میں ہے۔ لیکن یہ بات بھارت غنی کو تسلی دلانے کے لیے کر رہا ہے تاکہ غنی اس بات پر ناراض نہ ہو کہ بھارت فوجی مدد بھی نہیں کر رہا، اور اس بات پر بھی ناراض نہ ہو کہ بھارت طالبان کے ساتھ رابطہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اب اصل میں بھارت کر کیا رہا ہے جو وہ سچ کہہ رہا تھا؟ بھارت یہ جان چکا ہے کہ افغانستان میں طالبان کی حکومت بننے والی ہے، تو بھارت یہ چاہتا ہے کہ بھارت اور طالبان کے تعلقات ویسے ہو جائیں جیسے بھارت اور غنی حکومت کے تعلقات تھے، اور پھر اگر وہ غنی حکومت کے ساتھ بھی جوڑ توڑ کر لیتے ہیں تو یہ تو بھارت کے لیے سونے پہ سہاگا ہو جائے گا، اور نہیں بھی کرتے تو بھارت کے ساتھ طالبان کے اچھے تعلقات ہونے چاہیے، اور تعلقات اتنے اچھے ہونے چاہیے کہ بھارت صرف افغانستان میں سیکیور نہ ہو بلکہ طالبان کو پاکستان کے خلاف استعمال بھی کر سکے۔ بھارت کوشش کر رہا ہے کہ ٹی ٹی پی اب طالبان کی جگہ لے لے۔ کل آپ نے پہلی بار ٹی ٹی پی کے چیف نور ولی مسعود کو CNN پر انٹرویو دیتے ہوئے سنا، ورنہ آج سے پہلے طالبان کے انٹرویو آیا کرتے تھے۔ طالبان جو امریکہ اور بھارت کے خلاف تھے، اب ٹی ٹی پی کے انٹرویو آنے لگے ہیں جو پاکستان کے خلاف ہے۔ کل آپ نے سنا کہ ٹی ٹی پی کے چیف نے کیا کہا کہ اگر طالبان امریکی فوج کو شکست دے سکتے ہیں تو ہم سب گروپس مل کر پاکستان کو شکست کیوں نہیں دے سکتے؟ یہ ہے بھارت کی خواہش۔ اور بھارت اب کر کیا رہا ہے؟ وہ چاہتا ہے کہ پہلے تو ٹی ٹی پی اور طالبان ایک ہو جائیں، کیونکہ جتنے بھی چھوٹے چھوٹے گروپس تھے پاکستان کے خلاف جو کام کرتے تھے، ان سب کو بھارت نے ایک کر لیا ہے، ان سب کو بٹھایا ہے اور ان کو آپس میں ان کی صلح کروا دی ہے، اور اب وہ تمام چھوٹے چھوٹے گروپس ٹی ٹی پی میں شامل ہو گئے ہیں، اور اب بھارت یہ چاہ رہا ہے کہ ٹی ٹی پی اور طالبان ایک ہو جائیں، اور اگر یہ ایک ہو گئے تو پھر طالبان بھی پاکستان کے خلاف ہو جائیں گے۔ اور ان کو ایک کرنے کے لیے بھارت نے کیا کیا ہے؟ بھارت نے ٹی ٹی پی سے کہا ہے کہ آپ لوگ ایک ہو کر افغان فورسز کو مارو۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ طالبان آپ کو اپنے ساتھ ملا لیں تو آپ ان کی مدد کرو اور افغان فورسز کو مارو۔ اب یونائٹڈ نیشنز کی رپورٹ یہ بتا رہی ہے کہ ٹی ٹی پی اور طالبان ایک ہو چکے ہیں، یعنی پاکستانی طالبان اور افغان طالبان ایک ہو چکے ہیں۔ یونائٹڈ نیشنز کی رپورٹ بتا رہی ہے کہ 2500 سے 6000 ٹی ٹی پی کے دہشت گرد ننگہار کے علاقے میں موجود ہیں، اور انہوں نے مزید چھوٹے چھوٹے اینٹی پاکستان دہشت گرد گروپس کو ساتھ ملا لیا ہے، جو ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ بھارت نے ان سب گروپس کو اکٹھا کیا ہے اور سمجھایا ہے کہ طالبان کی مدد کرو، افغان فورسز کو مارو۔ تو UN کی رپورٹ بھی یہی بتا رہی ہے کہ یہ سب گروپس ایک ہو گئے ہیں اور افغان فورسز کو مار رہے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ ان گروپس کو طالبان نے ساتھ ملا لیا ہے۔ اب یہاں پہ ہمارا اختلاف ہے یونائٹڈ نیشنز کی رپورٹ کے ساتھ، باقی ساری رپورٹ صحیح ہے۔ ہمارا ماننا ہے کہ یہ طالبان کو خوش کرنے کے لیے افغان فورسز کو مار رہے ہیں، اور یہ بھارت کے کہنے پر کر رہے ہیں، لیکن یونائٹڈ نیشنز کی رپورٹ تو یہ نہیں بتائے گی کہ بھارت کے کہنے پر کر رہے ہیں۔ ان کو لگتا ہے کہ طالبان نے ان کو اپنے ساتھ ملا لیا ہے، اور یہ جو اینٹی پاکستان گروپس ایک ہوئے ہیں ان کے نام ہیں شہریار مسعود گروپ، جنت الحرار گروپ، حزب الاحرار گروپ، امجد فاروقی گروپ اور عثمان سیف اللہ گروپ، جسے پہلے لشکر جنگوی کہا جاتا تھا، اور اوبیسلی تحریک طالبان پاکستان۔ تو یہ سب گروپس ایک ہو چکے ہیں اور یونائٹڈ نیشنز کی رپورٹ کے مطابق یہ طالبان کے ساتھ مل گئے ہیں، اور یہ پاکستان کے لیے یقیناً خطرے کی گھنٹی ہے اور بھارت کی بڑی چال ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ پاکستان اس پر قابو نہیں پا سکے گا یا پاکستان اس طرح کی ایکٹیویٹیز سے انفارمڈ نہیں تھا۔ مسئلہ یہ ہے کہ بھارت سازشوں سے باز نہیں آتا اور پاکستان ان سازشوں کو ناکام بناتا رہتا ہے، اور بھارت زیادہ دیر ٹک نہیں سکے گا افغانستان میں، کیونکہ طالبان نے تو پاکستان کو زبان دی ہے اور وہ زبان کے پکے ہوتے ہیں کہ وہ افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہونے نہیں دیں گے۔ دوسرا، اب بھارت کو وہاں پر امریکی شیلٹر بھی نہیں ملے گا۔ تیسرا، طالبان خود کبھی نہیں بھولیں گے کہ بھارت نے ان کے ساتھ کیا کیا ہے۔
اور باقی پاکستان یہ صلاحیت رکھتا ہے کہ ان کے ٹھکانوں کو نشانہ بنا سکے، اور یہ باتیں پاکستان پبلک نہیں کرتا، لیکن بھارت بڑی اچھی طرح سے جانتا ہے کہ پاکستان یہ صلاحیت رکھتا ہے یا نہیں۔ اور جہاں تک ان چھوٹے گروپس کی بات ہے تو طالبان اگر انہیں کنٹرول نہ کر سکیں تو پاکستان خود کر لے گا، یہ بات طے ہوئی ہے طالبان اور پاکستان میں، اور یہ پاکستان پہلے بھی کرتا رہا ہے۔ اور رد الفساد اور ضرب عضب میں تو پاکستان نے وہ کچھ کیا جو پوری دنیا کی فوجیں مل کر افغانستان میں نہیں کر سکیں۔ اگلی خبر یہ ہے کہ 4 صحافی قندھار آئے تھے اور انہوں نے قندھار کی صورتحال کا جائزہ لیا اور رپورٹ کیا کہ یہاں تو سارا طالبان کا قبضہ ہے۔ جو انہوں نے دیکھا وہ بتا دیا۔ جب وہ واپس گئے تو کابل میں انہیں گرفتار کر لیا گیا کہ یہ تو دشمن کا موقف بتا رہے ہیں اور یہ ملک کی سیکیورٹی کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے، اور انہیں گرفتار کر لیا۔ اب امریکہ کو صحافیوں کی آزادی کے بارے میں لگتا ہے کچھ نہیں کہنا۔ اگلی خبر یہ ہے کہ کابل اس وقت رات کو اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہے۔ پورے کابل میں اس وقت کمپلیٹ بلیک آؤٹ ہے۔ پہلے ہمیں خبر ملی کہ غنی نے خود بلیک آؤٹ کیا ہے کیونکہ کابل کے چاروں طرف لڑائی چل رہی ہے، لیکن اب بتایا جا رہا ہے کہ طالبان نے خود یہ سپلائی لائن کاٹی ہے جو ازبکستان سے بجلی کی سپلائی آ رہی ہے کابل کو۔ اور آخر میں آپ کو یہ بتا دیں کہ غنی نے نیٹو کے چیف کے ساتھ رابطہ کیا ہے کہ مجھے افغان فورسز سے بچا لو، طالبان سے نہیں، افغان فورسز سے۔ افغان فورسز میں بغاوت پائی جا رہی ہے، وہ غنی حکومت کے خلاف ہو رہے ہیں، نہ ان کو اسلحہ مل رہا ہے، نہ انہیں تنخواہ مل رہی ہے، اور زیادہ تر علاقوں میں جہاں طالبان جاتے ہیں افغان فورسز ان کو ویلکم کر رہی ہیں۔ تو غنی نے کہا کہ میری جان کو خطرہ ہے، مطلب دنیا سے تو آپ چھپا سکتے ہیں لیکن آپ کو خود تو پتہ ہوتا ہے کہ اگر اتنی بڑی تعداد میں افغان فورسز سرنڈر کر رہی ہیں اور ان میں زیادہ تر وہ ہیں جو خوشی سے سرنڈر کر رہے ہیں، تو کبھی بھی غنی کو پکڑا جا سکتا ہے اور اس کا تختہ الٹایا جا سکتا ہے۔ ناظرین، آپ کی سب کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرتے رہیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی کو سبسکرائب کریں، سچ ٹی وی فیملی کا حصہ بنیں، اور ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ میسیجز پہنچتے رہیں۔